یا اللہ پاک میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے۔ تخیلات کا بھی بڑا فائدہ ہے، بندہ جسے چاہے اپنے پاس بٹھا سکتا ہے اور جب چاہے کسی کے پاس سے اٹھ کر جا بھی سکتا ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں گے تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ اے اللہ مجھے برے وقت سے بچا لینا، بے شک تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، آمین۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ ریشم جیسے لوگ ہیں ہم، الجھن میں ہی رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے وہ خیانت کرنے والے کی مانند سمجھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے والی ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ یہ دنیا فانی ہے، اس لیے بس اپنے رب کو یاد کرو جو سب کی سنتا ہے، بے شک وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اپنے رب سے مدد طلب کیا کرو کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہرس اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی سے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا،
یہ تجارت ہے اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ جہاں تک آپ کے بس میں ہو خود کوشش کریں، جو چیز آپ کے بس میں نہیں اسے رب کریم پر چھوڑ دیں اور اپنی کوشش اور توکل سب کے پھل کے لیے رب سے امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں، گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہیں وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے وہ اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ جس ڈاکٹر کی فیس ایک مزدور ادا نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹر مسیحا تو کیا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔
ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ رحم، احساس، خلوص، سادگی، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔